اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ احادیث کے اندر بھی بارہا مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بعض مرتبہ انسان اپنے آپ کو اس قدر گناہگار تصور کرنے لگتا ہے اور اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ شاید میری بخشش ہی نہ ہو۔ اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے اور اس نا امیدی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ اس قدر نا امید اللہ کی رحمت سے ہونا یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام کا قانون یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور اسلام کا اصول یہ بھی نہیں کہ اس قدر بے باک ہو جانا کہ انسان بے عمل ہو جائے۔ اب یاد رکھیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ خوف اور امید کے درمیان اللہ کا خوف بھی سینے کے اندر ہونا چاہیے اور امید بھی، بخشش کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، جنت کی امید، اللہ کے فضل کی امید، اللہ کے کرم کی امید بھی بندے کے دل میں ہونی چاہیے۔ دونوں چیزوں کے درمیان جس چیز کو سمجھا جاتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ خوف اور امید، ایک طرف خوف کی دیوار ہو اور ایک طرف امید کا سبزہ ہو تو اسی کو ایمان کی ہریالی اور ایمان کا باغ کہا جاتا ہے۔ ایمان کا باغ اور ایمان کا چمنستان، ایمان کا گلستان، ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف اور دوسری جانب اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میری بخشش ممکن ہے؟ میرے جیسے گناہگار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آنے والے یہ بتلا، کیا تیرے گناہ دنیا کے تمام سمندروں کے قطرات سے زیادہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ سمندروں کے پانی سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بتا کہ کیا تیرے گناہ زمین کے جو ذرے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، ان ذرات سے بھی زیادہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ، میرے گناہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ پوچھا بتا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو عرض کیا نہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت چوکھی ہے، زیادہ ہے، ڈھیر ہے، میرے گناہ کم ہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ جب اللہ کی رحمت پہ مان کیا، خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل جا کر اس بندے کو، میرے محبوب کے اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ تو نے اللہ کی رحمت سے امید رکھی، اللہ کی رحمت پر مان کیا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ حدیث پاک سنیے، فرمایا اگر مومن کے دل میں خوف اور امید کو تولا جائے، خوف کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور ایک ترازو میں امید کو رکھا جائے، میزان کے دونوں پلڑوں میں ایک طرف خوف اور ایک طرف امید، دونوں کو تولا جائے تو مومن کے دل میں دونوں برابر ہوں گے، نہ خوف زیادہ نہ امید زیادہ۔ اگر بندے کے دل میں بہت زیادہ کسی کے بارے خوف بیٹھ جائے تو بندہ دور بھاگتا ہے، اور بہت زیادہ امید ہو جائے تو بندہ بے عمل ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، آمینہ کے لال بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ خوف بھی برابر
اور امید بھی برابر۔ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمتوں سے امید بھی ہونی چاہیے۔ امام غزالی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک گڑھا ہو، ٹویا ہو، اس گڑھے میں، اس ٹوئے میں اگر گدھا گر جائے تو طریقہ کار کیا ہے نکالنے کا؟ کہ اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی اور رسی سے کھینچا جائے گا، آگے سے اس کو چارہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ چارے کو کھانے کے لیے دوڑے اور باہر نکل آئے، اس گڑھے سے باہر نکل آئے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے گلے میں رسی ڈالنا، گلے میں رسی ڈال کے چارہ دکھایا جائے، اگر گدھا آ جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر جو ہے وہ اس کو لاٹھی کے ساتھ مارا جاتا ہے، پیچھے سے اس کی پشت پر لاٹھی ماری جاتی ہے تاکہ وہ لاٹھی کے ڈر سے اس ٹوئے سے اور اس گڑھے سے باہر نکل آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رب کے سمجھانے کا، رب کے بتانے کا، رب کے حکم فرمانے کا انداز یہی ہے۔ رب نے ایک طرف امید کا چارہ دیا ہے، ایک طرف رب نے جنت کا شوق دیا ہے نسل انسانیت کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو اپنے تک لانے کے لیے، بندوں کو قرآن تک پہنچانے کے لیے۔ میرے کریم رب نے جنت کا چارہ، اپنی رحمت کا چارہ بندوں کو دیا اور گلے میں شریعت کی رسی ڈالی اور کھینچا بندوں کو اپنی جانب۔ اب جو تو اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے شریعت کی رسی کے ساتھ اس گڑھے سے باہر نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ دوسرا طریقہ رب نے کون سا اختیار فرمایا؟ دوسرا طریقہ ہے خوف دلا کر، لاٹھی کے ساتھ، کہ اگر گناہ کرو گے تو جہنم تمہارا مسکن بنے گا، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا اور جہنم کی وادیوں کے مسافر بنو گے اگر گناہوں کی طرف جاؤ گے۔ اللہ نے دو طریقوں سے بندے کو سمجھایا، شوق اور خوف، ایک طرف امید دے کر اور دوسری طرف خوف دلا کر۔ یہ رب کا انداز کرم ہے کہ اپنے بندوں کو سکھانے اور بتلانے کے لیے رب نے یہ انداز اختیار کیا۔ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور یہ اتنی امید دلانے والی ہے کہ جب اس قرآن کی آیت کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام اپنے حجرہ نور سے باہر تشریف لائے، رحمت کی امید کی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضور حجرہ نور سے باہر آئے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام اس قدر خوش تھے اور اس قدر مسکرا رہے تھے کہ لگتا تھا کہ حضور کے رخسار پر کسی نے انار نچوڑے ہیں، یعنی کہ اس امید والی آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضور اتنا خوش تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دینے والی، اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے۔ اور امام زین العابدین آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرآن کی یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوبہ فکر نہ کیجئے، آپ کا رب آپ کو ان قریب راضی کر دے گا۔ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر کے بیٹے ہیں، امام حسین کے لخت جگر ہیں امام زین العابدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہے۔ تو آپ کے غلاموں نے، مریدوں نے پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوبہ سجنا پیارے ہم تجھے راضی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک راضی ہونا ہی نہیں جب تلک ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہ لے جائیں۔ اس وقت تک حضور علیہ السلام نے راضی ہونا ہی نہیں جب تلک ایک ایک کو پکڑ کے داخل جنت نہ کر دیا جائے۔ اب رب فرما رہا ہے، رب نے وعدہ کر لیا، محبوب سے وعدہ کر لیا، پیارے ہم تجھے راضی کریں گے،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام راضی اس وقت ہوں گے جب حضور کی ساری امت داخل جنت ہو جائے۔ مگر یاد رکھیں، خوف ایک ایسی نعمت ہے کہ جس انسان کو مل جائے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا خوف اور امید، اس کے درمیان جو چیز ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ خوف ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید۔ خالی ایک کا دامن پکڑ لیا تو گمراہ ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، قرآن کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب جس بندے کے دل میں صرف خوف ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ شاید جنت میرے لیے نہیں بنائی گئی، وہ سمجھے گا کہ شاید میں جہنمی ہوں۔ اگر اس نے خالی خوف رکھا تب بھی تباہ ہو جائے گا، اور خالی امید رکھی تو بے عمل ہو کر گمراہ ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مخلوق کا خوف، کسی بندے کا اگر خوف دل کے اندر ہو تو دنیا کا ہر خوف جو ہے، جس سے خوف ہو بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ایک ڈراؤنا گھر ہو، بڑا خوف زدہ گھر ہو، تو رات کا وقت ہو، اندھیری راتیں ہوں، تو آپ میں سے کون اس گھر میں داخل ہوگا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا، دور بھاگے گا۔ ایک راستے میں قبرستان آتا ہو اور قبرستان سے گزر کے آپ کو جانا پڑے، اور وہ شارٹ کٹ ہو اور دوسری جانب دور سے جانا پڑے، لیکن وہاں قبرستان نہ ہو، روشنی ہو، لائٹیں ہوں، کمکمے ہوں، تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ صاف والا راستہ، کمکموں والا، روشنی والا راستہ۔ تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے یا مخلوق سے بندہ خوف کھائے تو دور بھاگتا ہے۔ اللہ کے خوف کی یہ شان ہے کہ رب سے خوف کھانے والا رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے نیڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو رب کی قربت ملے گی، گناہوں سے نجات ملے گی، اور خالق کا خوف انسان کو خالق کے قریب کرتا ہے۔ قرآن کا مزاج ہے کہ خوف اور امید کے ذریعے اللہ نے نسل انسانیت کو سمجھایا۔ نہ خوف اتنا کہ انسان نا امید ہو جائے، اور نا امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے۔ یہ مزاج ہے قرآن کا۔ یہ قرآن کا نچوڑ میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ اتنا خوف ہونا چاہیے کہ انسان نا امید ہو جائے کہ میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں تو سیدھا جہنمی، میرے قبر کا عذاب تو پکا ہے میرے لیے۔ انسان اگر اللہ کا اس قدر خوف اختیار کر لے کہ امید کو چھوڑ دے تو وہ بھی گمراہ، اور اتنی امید اختیار کر لے کہ بے عمل ہو جائے تو وہ بھی گمراہ۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ کیا رکھنا ہے جی؟ بآواز بلند بولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھا جائے، بلکہ رب ہو کر فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس طرح کا گمان مجھ سے کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اللہ سے جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں کے اندر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بچوں کو ڈھام کے رکھو، سویٹر پہناؤ، ان کو جرابیں پہناؤ، ان کو فلاں چیز رکھو، یہ نہ کھلاؤ، وہ نہ پلاؤ، بیمار ہو جائیں گے، یہ رٹ لگاتے ہیں، ان کے گھروں میں بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ میں یہ چیز نہیں کھاتا، اس چیز سے مجھے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گمان کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے، حضور اپنے فرمان کے اندر فرماتے ہیں کہ بندہ رب سے جو گمان کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان کہ میں گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، بد اعمال صحیح، لیکن میرا رب کریم ہے، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ امید، اور ایسی امید نہیں کہ بس بندہ یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، نمازیں چھوڑتے جاؤ، داڑیاں منڈاتے جاؤ، غیبتیں کرتے جاؤ، چغلیاں کرتے جاؤ، بہتان لگاتے جاؤ، بے عملی کا بازار گرم رکھ کے اگر کسی نے اللہ کی رحمت پر امید رکھی تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی بد کردار ہی نہیں۔ ہاں، عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا،
اب وہ مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ میدان جہاد تھا، تو میدان جہاد میں جو ہے وہ ایک بچہ گم ہوا تو ماں ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، دیوانوں کی طرح کبھی دائیں جاتی، کبھی بائیں جاتی، کبھی آگے جاتی، تڑپتی، پوچھتی اور زاروں کی طرح روتی اور مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی بچے کی محبت کے اندر۔ اچانک اس کو بچہ نظر آ گیا، اس کا بیٹا نظر آ گیا۔ ماں نے اس کو جو ہے وہ سینے سے لگایا، ماتھا چوما، آنکھیں چومی اور زاروں کی طرح روئی، سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ یہ منظر رسول اللہ دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا صحابہ یہ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے لخت جگر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا پیار کر رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیوانوں کی طرح تڑپ رہی تھی اور یہ اتنی محبتوں کا اظہار، اتنے پیار کا اظہار کر رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے لخت جگر کو آگ میں ڈال دے؟ تو فرمایا اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں دنیا کے اندر ایک ممتا کا پیار رکھنے والی ماں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتی تو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا کریم رب اپنے بندے کو کیوں کر تکلیف دے گا؟ لہٰذا اللہ کی رحمتوں کے امید کے سائے تلے خوف خدا کے جو ہے وہ نور کے اندر پلنے والا انسان ہی حقیقت میں جو ہے وہ انعام یافتہ بھی ہوتا ہے اور نصیحت یافتہ بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جتنا یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے اس سے زیادہ رب اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بخشش کے بہانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہانے سے معاف کرے گا، اور وہ بہانے جو ہیں وہ مختلف انداز میں ہوں گے۔ ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، اور ملائکہ اسے جہنم کی بیڑیاں لگا دیں گے۔ جہنم کی بیڑیاں لگ چکیں، اب ملائکہ فرشتے اس کو جہنم کی جانب لے کر چلنے لگیں گے۔ اچانک خالق کائنات فرشتوں کو فرمائے گا کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ، جبریل اس سے پوچھو کہ کیا کبھی کسی عالم کے ساتھ اس نے دوستی کی؟ جا کے پوچھو۔ جبریل جائیں گے، جا کے پوچھیں گے او میاں تیرے اعمال نامے جو ہے وہ تولے گئے، عمل تولا گیا، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، اب جہنم کی وادیوں کا مسافر بن رہا ہے۔ اللہ نے ایک چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، بتا کسی عالم با عمل کے ساتھ دوستی کی؟ تو وہ کہے گا نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام لوٹ کے آئیں گے، آ کے کہیں گے مالک مولا رب تو جانتا ہے، لیکن رب نے عظمتیں ظاہر کرنی تھی، شان ظاہر کرنی تھی، عالم الغیب ہے، رب ہر غیب کا جاننے والا ہے، اس کے باوجود سوال کیے جا رہے ہیں۔ جبریل کہے گا مالک مولا وہ بندہ جو ہے اس نے زندگی میں کبھی کسی عالم سے دوستی نہیں رکھی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جا کے اس سے پوچھ کے آؤ کہ کیا کسی عالم کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے؟ جبریل جائیں گے، جا کے پوچھیں گے اب بتا، دوسرا چانس مل گیا، دوسرا موقع مل گیا، بتا کہ کسی عالم کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھایا؟ وہ کہے گا نہیں کھایا۔ جبریل آ کے جواب دیں گے مالک مولا یہ بھی نہیں۔ رب فرمائے گا جا اس کو پوچھ کے آ کہ کسی عالم کے حجرے میں کچھ وقت گزارا؟ جبریل جائیں گے اور فرمائیں گے اللہ نے تیسرا موقع دے دیا، بتا کہ کسی عالم کے حجرے میں کمرے میں بیٹھ کے کچھ وقت گزارا؟ وہ کہے گا نہیں وہ بھی نہیں گزارا۔ بعض علماء نے لکھا کہ پھر رب فرمائے گا کہ جا کے پوچھ کے آ کہ چل تو دوست تو نہیں رکھتا تھا، بس یہ بتا کہ کسی عالم سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں پیار بھی نہیں کرتا تھا۔
پھر سوال ہوگا، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ جبریل کہ کیا اس کا کوئی ایسا دوست تھا کہ جس کا آگے سے دوست کوئی عالم ہو؟ تو جب یہ سوال کیا جائے گا تو وہ سر نہ کی بجائے قال نعم کہے گا ہاں ایسا ضرور ہوا ہے، میں نے ڈائریکٹ کسی عالم کے ساتھ دوستی تو نہیں کی، ہاں میرا دوست تھا، اس کا آگے سے ایک عالم دوست تھا۔ رب فرمائے گا چلو اسی کے صدقے تمہیں بخش دیا جاتا ہے۔ بخشش کے بہانے رب جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بخشش کے بہانے بنا کر جو ہے وہ اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بندہ کوئی آئے تو صحیح اللہ کی رحمت کی طرف۔ آج تو ہمیں اپنی زندگی سے، اپنے کاروبار سے، اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں، تو ہم نے اللہ کی رحمت کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ حدیث پاک سنی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 2 بندوں کو جہنم کا حکم دے گا۔ کتنے بندوں کو؟ 2 بندوں کو حکم جہنم ہوگا، جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو اب جیسے ہی ان کو حکم دیا جائے گا جہنم میں جانے کا، ایک دوڑ پڑے گا اور دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلے گا اور مڑ مڑ کے رک رک کے پیچھے کی طرف دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلا لے گا، فرشتوں واپس بلاؤ، واپس بلا لیا گیا، بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہیں۔ خالق کائنات دوڑنے والے سے فرمائے گا تو دوڑا کیوں؟ وہ کہے گا کہ مالک مولا ساری زندگی عصیت فی الدنیا، دنیا کے اندر میں گناہ کرتا رہا، بدعمالیاں کرتا رہا، سیاہ کاریاں کرتا رہا، بدعمالیاں کرتا رہا، آج تیرا حکم ملا، میں نے سوچا کہ ساری زندگی دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، آج تو تابعداری کروں، تو نے جہنم کا حکم دیا اس لیے دوڑ پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا تو بتا کہ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ کیوں چل رہا تھا، رک کیوں رہا تھا؟ وہ کہے گا کہ مالک مولا دنیا میں نے علماء سے سنا تھا تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میں مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تو رحم فرمائے اور مجھے بلا کے جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے۔ میں پیچھے مڑ مڑ کے تیری رحمتوں کا انتظار کر رہا تھا، تیرے فضل کا انتظار کر رہا تھا، تیرے کرم کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا وَيَعْمُرُ بِهِمَا الْجَنَّةِ، فرمائے گا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بندے کو بخشنے کے، انداز آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کا انداز جو حاصل کر لیتا ہے، پھر خالق کائنات کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہیں اور خالق کائنات اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش فرمائے گا، اتنی بخشش فرمائے گا کہ کسی بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اتنی بخشش فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اور تمام جو ہے وہ احادیث کے معتبر محدثین نے جو ہے یہ اپنی اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ لکھا، والذی نفسی بیدی، حضور علیہ السلام نے قسم فرمائی، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا، اتنا فضل فرمائے گا کہ ابلیس گردن اٹھا اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ ابلیس کو بھی امید لگ جائے گی، شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے گئے، اتنے اتنے بڑے سیاہ کار بدعمال بخشے گئے، اگر وہ بخشے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رب مجھے بھی بخش دے۔ یہ گردن اٹھا اٹھا کے دیکھے گا۔ حدیث پاک سنیے، فرمایا جو اللہ کے خوف میں روتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے خوف میں رونے کی عادت ڈالیے،
بہترین وقت تہجد کا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اپنی زندگی کے گزرے لمحات کو یاد کرنا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرنا اور اللہ کی رحمتوں کو یاد کرنا۔ تو جو بندہ اللہ کے خوف میں روتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ لوٹ کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف میں رویا کرے۔ یہ عادت بنانی چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے اور وقت کے بہت بڑے امام بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مسجد میں بیٹھ کے زاروں کتار رو رہے ہیں۔ ایک مرید آیا، آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دست بوسی کی، عرض کیا حضور آپ نیکوکار، پرہیزگار، متقی، عبادت گزار ہونے کے باوجود آپ اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ تو آپ کے قریب ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے اس گندم کے دانے جتنی بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن میں ڈرتا ہوں کیونکہ سارے انعامات، ساری جنتیں اور جنتوں کی ساری نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ موت کے وقت نزا کے عالم میں اگر ایمان چھین لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس بات کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، ایمان کے چھن جانے کا ڈر۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کن باتوں سے ایمان چھینا جا سکتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ موت کے وقت جن کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان چھین لیا جائے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو علماء کرام، علماء حق کے بارے میں کمزور بات کرتا ہے، اندیشہ ہے، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ دوسری بات، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے، اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پر خاتمہ بالخیر جس پر ہو سکتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا، وہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو حضرت سفیان ثوری اللہ کے ولی ہونے کے باوجود رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی، آپ زاروں کتار رو رہے تھے، روتے جا رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، کئی دن گزر گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور وحی خدا لائے، اللہ کی جانب سے رب ذوالجلال کا پیغام لائے اور سلام کیا۔ سلام کے بعد کہا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ کیا کوئی خلیل دوسرے خلیل کے لیے، گوڑا یار دوسرے یار کے لیے روتا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کے خوف کی وجہ سے بھی روتا ہے؟ تو اے ابراہیم تجھے کئی دن گزر گئے تو میرے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا کہ مالک و مولا، ایک بار ایک ایسا معاملہ جو گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مجھ سے سرزد ہوا، جو میں نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، یہ لفظ بولے تھے، حالانکہ نہ جھوٹ تھا نہ غلط بیانی تھی، اس کے باوجود میں ان لفظوں کی وجہ سے رو رہا۔ اتنے نیک لوگ اپنے معاملات، حالانکہ یہ تو پاک لوگ اور معصوم لوگ تھے انبیاء کرام، اس کے باوجود اللہ کے خوف میں رویا کرتے۔ تو میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کا خوف اور دوسری جانب اللہ کی رحمتوں کی امید، ایک ہاتھ میں اللہ کی رحمتوں کی امید ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کہہ دیا جائے کہ سارے لوگ جنتی ہیں، ایک بندہ جہنمی ہے، تو میں عمر یہ سمجھوں گا کہ شاید وہ میں ہوں۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں، ایک جنتی ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ وہ عمر ہے،
یعنی کہ اللہ کی رحمت بھی اور اللہ کا خوف بھی، ان کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمتوں سے امید بھی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن زاروں کے تار رو رہے تھے۔ لوگ ملنے کے لیے آئے، آ کے کہا کہ حضور آپ عید والے دن، خوشی والے دن، شادمانی اور مسرت والے دن کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عید تو وہ منائے کہ جس کے روزے قبول ہوئے۔ اب پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے بھی یا نہیں ہوئے۔ اب یہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار، متقی، عالم، خطیب، مولوی، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا سمجھنا شروع ہو گئے۔ اتنے اتنے بڑے دلیر اور شیر اور بڑے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی نازاں نہیں ہوتے تھے اپنے نیک اعمال پہ۔ نیک عمل ضرور کرتے تھے مگر اللہ سے ڈرتے رہتے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ اب وہ جا رہا تھا، پیچھے اس کے جو ہے وہ ایک بڑا گناہ گار، سیاہ کار، بدعمال، اس کو دل کے اندر خیال آیا کہ ساری زندگی گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، اب بس کرنی چاہیے، اب بریک لگا لینی چاہیے۔ کتنی دیر اور گناہ کروں گا، کتنی دیر اپنے آپ کے ساتھ ظلم کروں گا اور اپنے یہ جرموں کا بازار گرم رکھوں گا۔ دل کے اندر خیال آیا کہ یہ نیک بندہ ہے۔ اب اس کے پیچھے پیچھے اس گناہ گار نے اس نیک بندے کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ اب وہ نیک بندے کی 20 سال کی عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، پرہیزگاری، زہد، کلاس، صبر، جنگلات میں، غاروں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پر عبادتیں، اور یہ گناہ گار جو صبح شراب خانے میں، رات زنا خانے میں، اب یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی، مولا قیامت کے دن مجھے نیکوکاروں میں، پرہیزگاروں میں اور متقیوں میں، ایسے لوگوں میں اٹھانا۔ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے گناہوں کو ظاہر نہ کرنا، میرے مولا مجھے نیکوں کی صف کے اندر اٹھانا۔ اب جب اس نیک بندے نے مڑ کے دیکھا کہ یہ گناہ گار، سیاہ کار، بدعمال میرے ساتھ چل رہا ہے تو دل میں ناز پیدا ہو گیا، گمان پیدا ہو گیا اپنی نمازوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، سجدوں کا، تلاوتوں کا۔ مان پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا اور ناز کر بیٹھا عبادتوں پہ، اور کہا کہ مالک مولا قیامت کے دن مجھے ایسے بندوں کے ساتھ نہ اٹھانا۔ نیک آدمی نے یہ دعا کر دی اور کوئی معاملہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ مالک مولا مجھے ایسے بندوں کے ساتھ، یہ جو گناہ گار میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ایسوں کے ساتھ نہ اٹھانا۔ بس یہی کہا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ خالق کائنات نے اس دور کے نبی کو وحی فرمایا کہ ہم نے اس کے 20 سال کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اس کی دعا قبول اور اس کی بھی دعا قبول کر لی ہے۔ اب جا کر اس کو کہہ دے جو گناہ گار تھا کہ تجھے نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نیک بنا کر، پرہیزگار بنا کر، متقی بنا کر۔ اور اس کو جا کے نبی کو فرمایا کہ اس نیک کو جو پہلے نیک تھا اب برباد ہو چکا ہے، اس کو جا کے کہہ دے کہ تجھے ایسے نیکوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ تو اب برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے نیک اعمال پر ناز نہیں کرنا۔ کوئی تہجد پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے چھپا چھپا کے رکھیں، صندوقڑی کے اندر، صندوقچی کے اندر جو ہے وہ چھپا کے رکھیں۔ دکھائیں گے، بتلائیں گے، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن دکھائیں گے۔ دنیا کو دکھانے کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں اتنے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوں، اتنے 1000 مرتبہ ذکر اذکار کرتا ہوں، تو ہمیشہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے خوف کے درمیان رہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا